سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب ادیان میں، سب مذاہب میں، سب دھرموں میں، سب ریلیجنس میں سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا، سب سے زیادہ چنا ہوا دین دین اسلام ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ تلاش کرے، جو دوسرا دھرم تلاش کرے، اس کا وہ دھرم اور طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور دنیاوی محبت کا ایک فطری تقاضا ہے کہ جب انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا نہ تکے، وہ اپنے محبوب کو دوسروں کو دینا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے کہ اپنا محبوب، اپنا مصطفیٰ، اپنا چنا ہوا بندہ اپنی اس مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے ہمارے جو بھی طریقے تھے، ہمارے جو بھی طور تھے، ہمارے جو بھی رسمیں تھی، ہمارے جو بھی رواج تھے، ان سب کو پسے پش ڈال دے اور اسی طریقے کو فالو کرے جو طریقہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ ہمیں یہ اسلام ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، ہمیں زندگی کس طرح جینی ہے، اسلام نے ہمیں مکمل طور پر زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ قرآن پاک ایسی لارائب کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بندوں کی اس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور صحابیوں سنو، میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا لیا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو سنو میرے بات کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایک ہے قرآن پاک، اگر تم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور دوسری ہے میری اہل بیت، جو ابھی انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر میں رونے کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ اگر میری ایک ہاتھ میں بندے کے قرآن پاک ہیں، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا تھامن ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہی بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور جس نے ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑا مگر اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، میرے نبی نے صاف فرما دیا ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میری آل کی بغض میں مرا، جو میری آل سے دشمنی کرتا ہوا مرا، وہ کافر ہو کر کے مرا، چاہے وہ قرآن پاک کی کیوں نہ پیروی کر لے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں تو ہمیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دل میں نہیں ہے، انسان سجدے کی حالت میں اگر کعبے میں مر جائے اللہ جنت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں کتنی ہی پیشانیاں رگڑ لے، لیکن جب تک دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے نا، کوئی سجدہ، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں جس کے دل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اس کا ایک سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول ہے۔ اب میں ایک آخری بات، دیکھیں محبت کا تقاضا کیا ہے۔ آج ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارے چہرے سنت مصطفیٰ داڑھی سے خالی نظر آتے ہیں، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت مصطفیٰ کا۔ دوستو جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اسے پسند آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں داڑھی میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک حکایت اور ایک قصہ، آپ یوں سمجھیے ایک سبق آمیز قصہ سنا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ لیلا مجنون کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی پاپولر محبت، سب جانتے ہیں کسے بیان کی گئے لیلا مجنون کی محبت کے۔ مجنون لیلا کی محبت میں اس طرح مستغرق ہو چکا تھا کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ محبت یہی تو ہوتی ہے نا، العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، عشق تو وہ آگ ہے کہ جو محبوب کی سوا ساری چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ تو مجنون لیلا کے عشق میں بالکل مستغرق ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ لیلا کے عشق میں کہیں گم ہو گیا، راستے میں بھوکا پیاسا بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ کسی نے آ کر کے دیکھا کہ مجنون بے ہوش پڑا ہے، اس نے جا کر کے اس کے دوستوں کو خبر دی کہ تمہارا دوست مجنون فلاں جنگل میں بے ہوش پڑا ہے۔
تو وہ دوست آئے, دیکھا مجنون بے ہوش ہے, اٹھایا, کہا مجنون کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کہا میں 3-4 دنوں سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا نہیں ملا ہے, میں بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوں, اس لیے دوستو میں تمہیں واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے کھانا کھلائیے. دوستوں نے ایک ہرن کا شکار کیا. اب ہرن کا شکار کیا, مجنون نے کہا تو اس کو ذبح کر. جیسے ہی مجنون اس پر چھری چلانے لگا, اس کی آنکھیں مجنون کی آنکھیں اس ہرنی کی آنکھوں پر پڑی. اس نے چھری کو ہٹا لیا اور دوستوں سے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ اس ہرنی کو چھوڑ دو. دوستوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنے کے بعد کہا مجنون تو 3-4 دنوں کا بھوکا تھا اور تو نے بغیر سوچے سمجھے ہرنی کو چھوڑ دیا ہے, وجہ کیا ہے؟ مجنون نے کہا میں نے اسے بغیر سوچے سمجھے نہیں چھوڑا ہے, اس کی آنکھوں سے مجھے لیلا کی یاد آ رہی ہے. دوستو جب مجنون لیلا کی محبت میں ایک ہرنی کو چھوڑ سکتا ہے تو میدان محشر میں ہمارے پاس نمازیں نہ صحیح, روزے نہ صحیح, اگر ہمارے چہروں پر سنت مصطفیٰ ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اور فرشتوں سنو یہ گنہگار ہے مگر اس کے چہرے سے مجھے میرے نبی کی یاد آ رہی ہے. اس لیے اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. یہ تھے